موضوع ہے آج کا ہمارا. سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کریں کہ اخلاص ہے کیا. ہمارے ہاں تو لوگوں نے بوٹیوں کو اخلاص کا نام دے دیا ہے, آلووں کو اخلاص کا نام دے دیا ہے. میں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک بات سنا دی ہے, کیا فرمائیں کہ اخلاص ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخلاص جو شرعی طور پر یہ ایک باقاعدہ اصطلاح ہے, اور جسے خاص ہی معنوں میں, آپ نے شاید کچھ اور معنی جو لوگوں میں یا چند مخصوص جگہوں پہ چلتے ہوں اس طرح بیان کیے ہوں. اخلاص چلے کہتے میں ہیں آپ کو کسی بتا دیتا ہوں, ناظرین کو بتایا, آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. وہ ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے لوگ, بریانی تھی, اس میں بوٹیاں ختم ہو گئیں. اب ان میں سے کسی ایک نے کہا یار اس میں ذرا اخلاص ڈال کے لے آؤ. اب وہ جو دینے والا تھا, ورتاوا تھا, وہ بھی کوئی شے تھا, اس نے کہا اب اخلاص تو ختم ہو گیا ہے, اب تو ریاکاری رہ گئی ہے. تو یہ میں نے جو ہے نا ایک ناظرین کو بھی سنایا, آپ کو بھی سنا دیا ابھی. وہ چلیں خیر, اس کی بھی توجہ ہو سکتی ہے کچھ نہ کچھ, لیکن جو ایک خاص اصطلاح ہے اس حوالے سے کسی بھی عمل کا خالص اللہ کے لیے ہونا, اللہ واہ, رب العالمین کے لیے ہونا, خالص طور پر اللہ کے لیے ہونا, اس میں دنیاوی نہ کسی طرح کی شہرت طلب, نہ مال طلب, نہ کسی اور کی رضا طلب, کیا بات. صرف اور صرف محض اللہ کی خوشنودی اور رب کو راضی کرنے کے لیے اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اسے اخلاص کہا جاتا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا مخلصین کون سے لوگ ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مخلص کی انتہا یہی ہے کہ وہ شخص اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے. آئے ہیں, یہ اخلاص کا ایک درجہ اللہ اکبر, بیان کیا کہ اللہ جس اکبر. طریقے سے آدمی اپنی برائیوں کو کوئی بھی برے عمل ہیں ان کو چھپاتا ہے, یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی پر اس کے عمل جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں, چاہے وہ آدمی دوسرا اس کا کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو. جی, یہاں تک کہ میاں بیوی کا آپس کا ایک رشتہ ہے, بڑا کلوز قریبی رشتہ ہے, جی, لیکن اس میں بھی آدمی جو ہے وہ اگر کوئی اس کے اندر خامی ہے, برائی ہے, وہ یہ چاہے گا میری اس برائی پر گھر والوں کو نہ پتہ چلے, میری بیوی کو نہ پتہ چلے, میرے بچوں کو نہ پتہ چلے, دوستوں کو نہ پتہ چلے. صحیح. تو جس طریقے سے انسان اپنی برائیوں کو چھپائے, اور یہ فطرت لوگوں کی ہے ایسی, سب کی ایسی ہے کہ نیکیاں جو ہیں جسے چھپانا چاہیے. امیر اہل سنت کا بہت پیارا ایک وہ رسالہ بھی ہے نا, نیکیاں چھپاؤ, جی, بیان بھی ہے. بیان بھی ہے, جو رسالے کی صورت میں بھی ہے. جی, تو اس میں یہی ہے کہ نیکیاں چھپاؤ تاکہ یہ نیکیاں جو عمل کیا گیا ہے یہ آخرت کے لیے ثواب کا ذخیرہ بن جائے. ہاں, تو پتہ چل جائے. اگر سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, ابھی نہیں چھپا رہے ہم, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, تو کیا اس میں مطلب حرج کیا ہے, اس میں پرابلم, پریشانی مطلب کیا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, میں کوئی کام کر رہا ہوں, عدنان بھائی کو پتہ چلتا ہے, تو اس میں کیا مذائقہ کیا ہے؟ دیکھیں, جو کام آپ نیکی کا کر رہے ہیں, جی, اس نیکی کے کام کا مقصد کیا ہے؟ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی خاص مقصد ہی ہوتا ہے. درست فرمایا. تو جو نیکی کے کام کا مقصد ہے اس کا مین اول ترین پہلا مقصد ہی یہی ہے, اور یہی مقصد ہونا چاہیے کہ میں نے رب کی رضا کے لیے یہ عمل اللہ اللہ اللہ, واہ, سبحان اللہ. قرآن اگر ہم پڑھیں سبحان اللہ, تو سبحان حج یا عمرہ, تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, للہ, اللہ, حج عمرہ کرو اللہ کے لیے. واہ واہ, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, واہ, اللہ کے لیے اس گھر کا حج لوگوں پر ہے. جی, فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. کیا بات, کیا بات. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, للہ رب العالمین, اللہ اللہ, میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میرا مرنا, سبحان اللہ, یعنی انسان کا مقصد ہی ایک یہ ہے کہ للہ رب للہ رب العالمین, سب کچھ اللہ کے لیے. واہ, زندہ رہ رہے ہیں تو بھی اللہ کے لیے, یعنی اس میں ہم نے ایسے کام کرنے جو اللہ کو راضی کرنے کیا والے بات. ہوں, اللہ کوئی خوشنودی حاصل سبحان کرنے اللہ, والے. سبحان اللہ. تو مین جب مقصود یہی ہے کہ اللہ کی رضا ہے, تو اب اس میں اللہ کو خود یہ پسندیدہ عمل بندے کا لگتا ہے کہ اس کے اندر پھر کسی اور کی شرکت نہ ہو جائے, پھر کسی اور کی اس میں رضا حاصل, کسی اور کو راضی کرنا. کیونکہ انسان جب دوسروں کو ظاہر کرتا ہے, دیکھیں سلمان بھائی, کئی اعمال ہمارے ایسے ہمیں ظاہر کرنے ہی پڑتے ہیں, اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. صحیح,
آدمی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے تو وہ مسجد پتہ ہی میں چلے گا سب کو. ٹھیک سب کو پتہ چلے گا. درست فرمایا. کوئی آدمی حج عمرے کے لیے بھی جاتا ہے تو جی. چلو وہاں جو لوگ ہیں ان کے سامنے تو عمل کر ہی رہا ہے نا. درست فرمایا. اگر کوئی بل سوشل پہ نہیں آ رہا، تصویریں نہیں ڈالا، پہلے ہم تو یہیں سے شروع کر دیتے نا. ابھی پاسپورٹ بنا ہے، ویزا نہیں آیا تو وہاں سے مراحل شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی پاسپورٹ بن چکا ہے، ابھی ویزا آ چکا ہے، ابھی یہ ہے، اور پھر آگے کے مراحل بعد کے ہیں. لیکن اگر یہ نہ بھی ہوں تو بھی عمل ایک ظاہر ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ عمل کیا جا رہا ہے. اچھا قربانی ہم کرتے ہیں تو اب ان چیزوں کو اس وجہ سے ترک نہیں کیا جا سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی اگر یہ شخص سوچے بالفرض کہ میں نماز پڑھنے جاؤں تو مجھے ریاکاری آئے گی، میں گھر میں پڑھوں گا. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ لوگوں کو میرا دکھلاوا ایک آ جائے گا تو میں گھر میں پڑھتا، تو اس کو منع کیا جائے گا. شریعت اس کو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دے گی کہ یہ مسجد کی جماعت کو ترک کر دے اور اس وجہ سے اپنے گھر میں جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. صدقے ہیں، اچھی بات ہے، نفلی صدقہ چھپا کر، لیکن شریعت خود کہتی ہے زکوٰۃ جب دے نا تو یہ اعلانیہ ہو. صحیح. زکوٰۃ میں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، متہم نہ ہو. یعنی اس کو بعض چیزیں خود کا شریعت اپنی جگہ کا تحفظ بھی ہے، دوسروں کے لیے ترغیب بھی ہے. ترغیب بھی ہے. درست تو فرمایا. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات کسی چیز کے عمل کو ظاہر کرنا، ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اگر مطالعہ کریں تو صدقے کی اگر بات لے لیں تو قرآن فرماتا ہے الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیہ. وہ جو خرچ کرتے ہیں رات میں کریں، دن میں کرتے ہیں، اور چھپ کر کرتے ہیں، اور اعلانیہ کرتے ہیں. جی. یہ چاروں قسم کے افراد جو ہیں وہ بیان فرمائے، چاروں قسم کے صدقات کو بیان فرمایا، اور آگے اللہ نے ان کا جو ہے وہ اجر و ثواب بیان کیا. کیا بات ہے. تو جب بھی آدمی اگر کوئی اعلانیہ عمل بھی کرتا ہے تو اس کے اندر رب کی رضا اور اس میں ایک اچھی نیت، یہ کہ وہ دوسروں کے لیے ترغیب بنے، یا کوئی ایسی نیت ایسی کرتا ہے اور واقعی ہی وہ درست نیت اپنے اعتبار سے اس کی جو ہے وہ بنتی بھی ہو اور وہ کرتا بھی ہو، تو بالکل اس کا اعلانیہ کام بھی جو ہے وہ ایک محمود کام کہلائے گا. آپ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ لوگوں پہ ظاہر ہو گیا، ہو کیا جائے گا اس سے ہوگا کچھ نہیں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ عمل تو ہم نے کر لیا، جی. اصل یہ ہے کہ وہ قبول ہو اور اس پر ثواب ملے. تو جب اس کے اندر کسی اور کی شرکت داخل ہو جاتی ہے، شرکت سے مراد یہ ہے کہ کسی اور کو خوش کرنا پایا جاتا ہے. ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی صدقہ کرو نا تو پھر یہ نہ کہو، کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو پھر یہ نہ کہو کہ یہ میں نے اللہ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے کیا ہے. یعنی دو کو بیچ میں شریک نہ کرو، بلکہ محض اللہ کے لیے. اگر رشتہ داری بھی نبھائی ہے اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ صلہ رحمی بھی کی ہے اللہ کے لیے، کسی کی مدد کی ہے اللہ کے لیے، تو جب ہر معاملے کے اندر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو پھر یہ ہمارے اعلانیہ بھی جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ بھی ثواب کے اندر داخل ہو جائیں گے. لیکن اگر اس کے اندر معاذ اللہ کسی دوسروں سے تعریف چاہنے کی طلب پیدا ہو جائے، اپنے عمل کے ذریعے دوسروں سے مال حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ یا سبب، یا دوسروں سے کسی طرح کی کوئی شہرت نیک نامی اپنے جو ہے وہ ذمے لکھوانا چاہتا ہے یا بتانا چاہتا ہے، تو پھر اس کا کیا ہوا عمل جو ہے وہ عمل بھی ہو گیا اور ثواب بھی اس کا جو ہے وہ چلا گیا. تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، چاہے اعلانیہ کر رہے ہوں یا چھپ کر عمل کر رہے ہوں. درست فرمایا. یوسف بھائی